حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد اگر خاکی یعنی براؤن یا زرد یعنی یلوش پانی خارج ہو تو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں. ان ام عطیہ رضی اللہ عنہا قالت كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا رواہ ابو داود. حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد خاکی یا زرد رنگ کے پانی کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی. اسے ابو داود نے روایت کیا. یعنی آپ اپنے مقررہ ایام پر پاک ہو گئی، نہائی، نماز پڑھی، اور پھر کچھ گھنٹے گزرنے کے بعد یوں معلوم ہوا کہ یلوش ڈسچارج پھر ہوا ہے تو اس کو کنسیڈر کرنے کی ضرورت نہیں. اب دوبارہ نہانے کے لیے زحمت نہ کرے. حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے بیجا عجلت اور بیجا تاخیر دونوں سے کام نہیں لینا چاہیے. بیجا عجلت کا کیا مطلب ہے کہ انڈیو جلدی، یعنی ہے کب پاک ہوں گی، کہیں نماز نہ چلی جائے، کہیں روزہ نہ چلا جائے، اچھا نہا لیے، پھر دیکھا کہ ابھی تو نہیں پاک ہوئے، پھر نماز چھوڑ دی، پھر روزہ توڑ دیا، پھر نہا لیے. تو یہ کھیل نہیں بنانا چاہیے اس کو. اسی طرح بیجا تاخیر کے پاک بھی ہو چکے ہیں لیکن نہائی نہیں رہے، محض سستی کے مارے کہ اچھا ایک دو نمازیں اور چھوڑ لیں، آرام کر لیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. غسل حیض میں تاخیر ہونے پر قضا نمازیں ادا کرنا چاہیے. یعنی اگر کسی وجہ سے پانی ختم ہے، پانی نہیں ہے، یا کئی سفر کی حالت میں ہے کہ ٹائم پہ نہیں پہنچے آپ کہ نہا سکیں، یا کوئی وجہ بن گئی، یعنی جان بوجھ کے نہیں، ہو گیا ایسے، تو پھر کیا ہے، جب نہا چکے تو پچھلی نماز لوٹائیں. کن النساء یبعثن الی عائشہ رضی اللہ عنہا بالدرجۃ فیہا الکرس فیہا السفرہ فتقول لا تعجلن حتی ترین القصۃ البیضاء ترید بذلک الطہر من الحیضۃ رواہ البخاری. خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ڈبیا میں روئی رکھ کر بھیجتی جس میں ابھی کچھ زردی باقی ہوتی تو حضرت عائشہ فرماتی جب تک صاف شفاف پانی نہ دیکھ لو اس وقت تک طہر حاصل کرنے کے لیے جلدی سے کام نہ لیا کرو. یعنی جب تک بالکل صاف نہ ہو جائے انسان اس وقت تک نہانے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مراد حیض سے طہارت حاصل کرنا ہوتی تھی. القصۃ البیضاء کا لفظ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ عربی عبارت میں، یہ انہوں نے معیار بتایا، حتی ترینا القصۃ البیضاء وائٹ ڈسچارج. قال ابن عباس رضی اللہ عنہما تغتسل وتصلی ولو ساعة من النهار ويأتيها زوجها اذا صلت الصلاة اعظم رواہ البخاری. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے، یہ دونوں آپ صحابیوں کے فتوے ہیں کہ مستحاضہ حسب عادت ایام حیض کے بعد غسل کر کے نماز پڑھیں. مستحاضہ کون ہوتی؟ حیض کے علاوہ جو بلیڈنگ ہوتی ہے بیماری کے طور پر وہ استحاضہ کہلاتی ہے. یعنی سارا مہینہ سپاٹنگ ہوتی رہتی ہے. تو اس میں کیا ہے کہ جو حیض کے ایام ہیں جن میں بلیڈنگ فرق ہو جاتی ہے، مثلا تھکنس ہے یا اس کی اور علامات معلوم ہوتی ہیں، یا اس بیماری کے شروع ہونے سے پہلے ایام حیض کی جو ڈیٹس تھی یا جو عادت تھی اس کے مطابق نہا لے اور باقی دنوں میں نماز پڑھتی رہے خواہ سپاٹنگ ہوتی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مستحاضہ غسل کر کے نماز پڑھے خواہ ان کی ایک گھڑی باقی ہو، مثلا سورج غروب ہونے میں 5 منٹ ہے اور اب وہ نہا کر نکلی تو پڑھے اثر. جب عورت نماز ادا کر چکے تو پھر شوہر اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے کیونکہ نماز افضل ہے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے. حائضہ پاکیزگی کی حالت میں جس نماز کے اول یا آخر وقت میں سے ایک مکمل رکعت ادا کرنے کا وقت پالے اس وقت کی قضا نماز اسے ادا کرنی چاہیے. مثلا ظہر کی اذان ہو چکی، آدھا گھنٹہ گزر گیا، آپ نماز پڑھنے جا رہے تھے، پتہ چلا پیریڈز ہو گئے، اب نماز تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن چونکہ وقت نماز کا داخل ہو چکا تھا اس لیے یہ نماز آپ کی ذمہ ہو گئی. اب جب آپ پاک ہوں گے تو یہ نماز دہرائیں گے. یہ پتہ ہے آپ کو پہلے سے؟ یہ دیکھیں اکثریت نہیں بول رہی ہے. اس سے اندازہ کریں کہ ہم اپنے دین کے فرائض کو کس حد تک جانتے ہیں اور ہمارے بڑوں نے ہم کو کیا بتایا. اور اگر ایسی باتیں کلاس میں کی جائیں تو پھر یہ شرم و حیا کے خلاف. دیکھیں کہ یہ مسائل پڑھائے اس لیے جاتے ہیں کہ انسان فرائض میں کوتاہی نہ کرے، کیونکہ فرائض کی پوچھ ہے قیامت کے دن. اور اسی طرح اگر عصر کا وقت مثلا ختم ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے پاکی حاصل کی، اب نہانے میں 20 منٹ لگ گئے، 10 منٹ باقی ہیں، اور جتنی دیر میں مصلی بچھایا مغرب کی نماز ہو گئی. بعض اوقات ایسا نا سردی ہوتی ہے، دروازے بند کرتے جائے نماز بچھاتے کرتے ٹائم ہو جاتا ہے.